بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ۔ ایک عارف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم عراق سے مکہ مکرمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کے ارادے سے نکلے۔ ہمارے قافلے میں بہت سے لوگ تھے۔ جیسے ہی ہم عراق سے نکلے تو ایک عراقی شخص بھی ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس کا گندمی رنگ کثرتی عبادت کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اس نے پیوند دار پرانا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عصا تھا اور ایک تھیلا بھی جس میں تھوڑا سا توشہ تھا۔ دراصل وہ عابد و زاہد امام العاشقین حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب قافلے والوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو پہچان نہ پائے اور ان سے کہا کہ ہمارا گمان ہے کہ تم ایک غلام ہو۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں ایک غلام ہوں۔ لوگوں نے کہا، ہمارا گمان ہے کہ تم ایک برے غلام ہو اور اپنے آقا سے بھاگ کر آئے ہو۔ آپ نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔ لوگوں نے کہا، جب تم اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگے تو اپنے آپ کو کیسا پایا اور تمہاری حالت کیا ہے؟ اگر تم اپنے آقا کے پاس رہتے تو تمہاری یہ حالت ہرگز نہ ہوتی۔ بے شک تم بہت برے اور قصوروار غلام ہو۔ آپ نے ان سے فرمایا، بے شک اللہ کی قسم میں ایک گنہگار غلام ہوں۔ میرا آقا بہت اچھا ہے اور قصور میرا ہی ہے۔ اگر میں اس کی اطاعت کرتا اور اس کی رضا چاہتا تو میری یہ حالت ہرگز نہ ہوتی۔ یہ کہہ کر آپ رونے لگے۔ اتنا روئے کے قریب تھا کہ آپ کی روح پرواز کر جاتی۔ لوگوں کو ان پر ترس آیا اور انہوں نے آقا سے مراد دنیاوی آقا لیا، جبکہ آقا سے مراد آپ نے اللہ تعالیٰ کو لیا۔ قافلے والوں میں سے ایک شخص نے کہا، ڈرو مت، میں تمہارے لیے تمہارے آقا سے امان لے لوں گا۔ تم اس کی طرف لوٹ جاؤ اور توبہ کر لو۔ آپ نے فرمایا، میں اس کی طرف لوٹتا ہوں اور اس کے انعامات میں رغبت رکھتا ہوں۔ دراصل اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اس قافلے میں شامل ہوئے۔ بہرحال اسی دن قافلہ چل پڑا اور تیزی سے سفر کرنے لگا۔ رات کو جب اس قافلے نے ایک پتھریلی جگہ پر پڑاؤ کیا، وہ رات انتہائی سرد اور بارش والی تھی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، قافلے والوں نے ہر شخص نے اپنے خیمے کے کجاوے میں پناہ لی، جبکہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ تو کجاوا تھا نہ تو خیمہ، اور نہ ہی آپ نے کسی سے کچھ مانگا، کیونکہ آپ کو یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ کسی سے کچھ مانگیں، بلکہ آپ تو اپنی حاجتیں اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے۔ اسی رات آپ کو سخت سردی لگی، یہاں تک کہ سردی کی وجہ سے آپ کا پورا جسم مبارک کانپنے لگا۔ جب زیادہ سردی لگنے لگی تو ان عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سردی کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ جب قافلے والے بیدار ہوئے اور کوچ کا ارادہ کیا تو آپ کو پکارا، اے شخص اٹھو، لوگ کوچ کر رہے ہیں، مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک شخص آپ کے قریب آیا۔ جب اس نے آپ کو ہلایا تو دیکھا کہ آپ کی روح تو کب سے پرواز کر چکی ہے۔ اس میں سے ایک شخص نے اپنے قافلے والوں کو پکار کر کہا، اپنے آقا سے بھاگنے والا غلام انتقال کر گیا ہے اور اسے دفن کیے بغیر سفر کرنا مناسب نہیں۔ قافلے والوں نے کہا، اس کے معاملے یعنی آقا سے بھاگنے کا کیا ہوگا؟ قافلے میں ایک موجودہ شخص نے کہا، یہ غلام توبہ کر کے اپنے آقا کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اپنے عمل پر نادم تھا، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائے گا، کیونکہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اگر ہم اس کو دفن کیے بغیر چل پڑے تو کہیں ہم سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے، اور تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اس کی قبر کھودنے اور اس کے دفن کرنے تک صبر کرو۔ لوگوں نے کہا، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پانی موجود نہیں۔ ایک شخص نے کہا، کسی جاننے والوں سے پوچھ لو۔ چنانچہ لوگوں میں پتہ کیا تو ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ یہاں سے پانی 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے، تم میرے ساتھ کسی آدمی کو بھیج دو، میں تمہارے لیے پانی لا دوں گا۔ اس شخص نے ڈول لیا اور پانی کی طرف چل دیا۔ جب وہ اس قافلے سے نکلا تو اچانک سامنے سے ایک پانی کی نہر نظر آئی۔ اس نے کہا، بڑا عجیب معاملہ ہے، میں نے کبھی پہلے اس نہر کو نہیں دیکھا۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پانی ملتا ہی نہیں اور نہ ہی کسی قریبی جگہ میں ہوتا ہے۔ بہرحال وہ شخص قافلے کی طرف لوٹ آیا اور قافلے والوں سے کہنے لگا، تمہاری مشقت ٹل گئی، لکڑیاں جمع کرو۔ لوگوں نے پانی گرم کرنے کے لیے لکڑیاں جمع کر لی۔ جب پانی لینے کے لیے نہر پر آئے تو پانی کھولتا ہوا پایا۔ اس کے تعجب میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر شرکائے قافلہ اور وہ شخص
यानी उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से घबरा गए कि ये शख्स बड़ी अजमत वाला है। फिर उन लोगों ने आपके लिए कब्र खोदना शुरू की तो कब्र की मिट्टी को मक्खन से ज्यादा नरम पाया और जमीन से खुशबू की लपेटें आ रही थी। काफिले वालों ने दुनिया में उससे ज्यादा पाकीज़ा खुशबू न सूंघी थी। इस सूरत हाल में उनके खौफ में और मजीद इजाफा हो गया और वो लोग घबराहट में मुब्तला हो गए। जब वो कब्र से निकलने वाली मिट्टी की तरफ देखते तो वो मिट्टी की तरह पाते, जब उसे सूंघते तो उसमें मुश्क की खुशबू पाते। फिर उन लोगों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए एक खैमा नस्ब किया और आपके जिस्म अतहर को उसमें मुंतकिल कर दिया। काफिले वाले आपके कफन के मामले में बहस करने लगे। एक शख्स ने कहा कफन मैं दूंगा, दूसरे ने कहा कफन मैं दूंगा। जब उन सब की राय इस बात पर मुत्तफिक हो गई कि हर शख्स कफन के लिए एक एक कपड़ा देगा, फिर उन लोगों ने एक कागज और कलम पकड़ा और आपका हुलिया मुबारक और सिफाते मुबारका लिखने लगे और कहने लगे इंशाअल्लाह जब हम मदीने पहुँचेंगे तो शायद इनको जानने वाला कोई हमें मिल जाए। फिर उन लोगों ने उस पर्चे को अपने सामान में रख लिया। जब उन्होंने उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्ल दे दिया और कफन पहनाने के लिए आपके लिबास को उतारना चाहा तो आपको जन्नती कफन में लिपटा हुआ पाया। देखने वालों ने कभी ऐसा कफन ना देखा था। उस कफन पर मुश्को अंबर लगा हुआ था जिसकी खुशबू ने फिजा को मुअत्तर कर दिया था और आपके जबीनी अतहर और मुबारक कदमों पर मश्क की मोहर लगी हुई थी। ये देखकर लोग कहने लगे गुनाहों से बचने और नेकी करने की कुव्वत अल्लाह ही देता है। अल्लाह ने इन्हें कफन पहना दिया और बंदों के कफन से बेनियाज कर दिया। हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि वो अपने इस बरगुज़ीदा और मकबूल शख्स के वसीले से हमें जन्नत अता फरमाएगा और हम पर रहम फरमाएगा। फिर उन काफिले वालों को हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को सख्त सर्दी की रात में तन्हा छोड़ने पर सख्त निदामत और शर्मिंदगी हुई। फिर उन लोगों ने आपको दफन करने के लिए उठाया और नमाज जनाजा अदा करने के लिए एक हमवार जगह पर रखा। जब उन लोगों ने तकबीर कही तो आसमान से जमीन तक, मशरिक से मगरिब तक तकबीरें कहने की आवाजें सुनी तो उनके कलेजे दहल गए और आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपने कानों से सुनी जाने वाली आवाज और घबराहट की शिद्दत की वजह से ये समझ न पाए कि नमाज जनाजा किस तरह अदा की जाए। जब उन्हें कब्र की तरफ ले जाने का इरादा किया तो उन्हें उठाते हुए ये महसूस हुआ कि हजरत उवैस करनी का जिस्म अतहर किसी और मखलूक ने थाम रखा है और उन्हें आपका वजन तक महसूस न हुआ। बहरहाल आपको दफन करने के लिए कब्र की तरफ लाए और आपके जिस्म अतहर को कब्र में दफन कर दिया। उसके बाद काफिले वाले उवैस करनी के बारे में हैरान और परेशान होते हुए सफर पर रवाना हो गए। जब वो अपना पूरा सफर कर लौटे, कुफा की मस्जिद में आए और लोगों को आपका पूरा वाकया सुनाया और वहाँ हुलिया बयान किया। हुलिया बयान करने पर लोगों ने आपको पहचान लिया। मस्जिद में रोने की आवाजें बुलंद हो गयी। अगर आपके विसाल के बाद आपकी करामातें जाहिर ना होती तो हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की विसाल की खबर किसी को न होती और न ही आपकी कब्र मुबारक का पता चलता, क्योंकि आपने लोगों से पोशीदगी और किनारा कसी इख्तियार कर रखी थी। अल्लाह ताला की उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु पर लाखों करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल हों। आमीन।